أعوذ بالله أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار مکہ کی بدحواسیوں اور دشمنی کے نتیجے میں مکہ مکرمہ سے باہر دیگر قبائل اور اقوام تک اسلام کی رسائی اور لوگوں کا اسلام کی طرف راغب ہونا اور قبول کرنا بے شک اللہ کی تدابیر میں سے ایک بہترین اور زبردست تدبیر تھی۔ طفیل الدوسی یا دوسی کے قبول اسلام کا تذکرہ پچھلی نشست میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اب ہم کچھ اور ایسے واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو سن کر یقیناً روح شاد ہو جائے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مثلاً رکانہ پہلوان کا قصہ بھی خوب اور عجیب ہے۔ یہ شخص قبیلہ قریش کا سب سے طاقتور، دلیر، کشتی کے فن کا ماہر پہلوان تھا۔ ایک دن سرکار کائنات علیہ السلام کی ملاقات اس رکانہ سے مکہ مکرمہ کی کسی گھاٹی میں ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے رکانہ سے فرمایا کہ اے رکانہ، کیا تمہیں اللہ کا کچھ خوف نہیں؟ کیا تم میری نبوت کو قبول نہیں کرو گے؟ اس نے جواباً عرض کیا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے تو میں اسے ضرور قبول کرتا اور آپ کی پیروی کرتا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اچھا، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم اقرار کرو گے کہ میری دعوت سچی ہے؟ تو اس نے فوراً کہا بے شک، کیونکہ اسے بڑا ظلم اور غرور تھا کہ اس جیسے شہزور اور پیلتن پہلوان کو پچھاڑنا کوئی مذاق کی بات نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس فن سے واقفیت بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو پھر اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔ رکانہ فوراً تیار ہو گیا اور غراتا ہوا خم ٹھوک کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈٹ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے پنجے میں پکڑ کر بھینچا تو وہ آن واحد میں سرکار علیہ تحیت و ثنا کے قدموں میں زمین پر چت پڑا ہوا تھا اور اسے اپنے تن بدن کا ہوش تک نہیں تھا۔ وہ اپنا دامن جھاڑتا ہوا
زمین سے اٹھا اور عرض گزار ہوا کہ ایک بار پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر پکڑا اور زمین پر پٹک دیا۔ وہ پھر اٹھا اور پریشان ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے مجھ جیسے پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ ہادی اعظم و برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے اور تو میری دعوت کو قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تجھے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری رہنمائی کے واسطے یہ جو درخت سامنے کھڑا ہے اسے بلاتا ہوں، وہ ابھی میرے پاس چلا آئے گا۔ اور وہ سراپا حیرت بن کر ملتجی ہوا کہ اچھا پھر بلائیے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ چلتا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، تو وہ درخت فوراً واپس اپنی جگہ پر جا کر ایستادہ ہو گیا۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رکانہ نے شرط رکھی تھی کہ اگر آپ مجھے گرا لیں گے تو میں آپ کو 100 بکریاں پیش کروں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے تیسری بار رکانہ کو پچھاڑا تو اس نے کہا کہ آج تک کسی نے میری پشت زمین سے نہیں لگائی سوائے آپ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور 100 بکریاں بھی اسے بخش دیں۔ سبحان اللہ العلی العظیم۔ سمات بن ثعلبہ الازدی کا قبول اسلام۔ ازد عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا رئیس سمات ازدی مکہ مکرمہ آیا۔ یہ شخص ایسے مریضوں کو دم کیا کرتا تھا جنہیں آسیب یا جنات کا اثر ہوتا تھا۔ یہاں کے کچھ حمقاء نے اسے حضور نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہ کیا کہ معاذ اللہ انہیں آسیب کی تکلیف ہے، اور بہت کچھ جو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اڑایا کرتے تھے۔ بہرحال اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اس شخص کو ضرور دم کرے گا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو۔ اتفاقاً ایک روز اس کی ملاقات حرم مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ وہ حضور کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور گویا ہوا کہ میرے پاس آسیب کا مجرب دم ہے، کیا آپ مجھ سے دم کروانا پسند فرمائیں گے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سماعت ازدی یہ کلمات طیبات سن کر بے خود ہو گیا اور دوبارہ دہرانے کی فرمائش کی۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم خاص سے نواز کر 3 بار ان کلمات کی تکرار فرما دی۔ سماعت کہنے لگا، میں نے کاہنوں جادوگروں کے اقوال سنے ہیں، شعراء کے اشعار سنے ہیں، لیکن میں آپ کے ان کلمات کی مثل کوئی کلام اب تک سننے سے محروم رہا ہوں۔ اپنا دست کرم دراز فرمائیے تاکہ میں اس پر اسلام کی بیعت کروں۔ سید و سردار انبیاء و خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مقدس بڑھایا اور اس نے آپ کے دست کرم پر بیعت کر لی۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بیعت صرف تمہاری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری قوم کی طرف سے بھی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ جی حضور، بے شک یہ بیعت میری قوم کی طرف سے بھی قبول فرمائیں۔ یہ سماعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بعثت سے پہلے بھی تھے۔ ان کا تعلق عمان سے تھا۔ مکہ مکرمہ میں نجران کے وفد کی آمد اور ان کا قبول اسلام۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو کم و بیش 20 افراد پر مشتمل تھا، بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی نیت سے مکہ مکرمہ میں وارد ہوا۔ یہ نجران مکہ اور یمن کے درمیان ایک شہر کا نام ہے۔ حضور علیہ التحیۃ والثناء کا ذکر خیر انہوں نے ان مہاجرین کی زبان سے سنا تھا جو کفار و مشرکین مکہ کے ظلم و ستم و جور کی تاب نہ لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ جس وقت یہ وفد مکہ مکرمہ پہنچا تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم مکی میں جلوہ فرما تھے، رونق افروز تھے۔ چنانچہ یہ وفد سیدھا وہیں حاضر ہو گیا اور جو سوالات اور شبہات اور اشکال ان کے دل و دماغ میں تھے اور بری طرح کھٹک رہے تھے، وہ ایک ایک کر کے سید عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے رہے اور حضور اقدس و انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب سوالات کا شافی و وافی جوابات انہیں عطا فرما کر انہیں مطمئن فرماتے رہے۔ جب ان تمام سوالات کے انہیں تسلی بخش جوابات مل گئے تو ہادی انس و جان، رہبر گمراہاں، شفیق بے انتہا، صاحب فضل و عطا علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور کسی قدر قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت بھی ان لوگوں کے سامنے فرمائی
ایک تو قرآن کی آیات کی اثر انگیزی، دوسرے لسان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی درفشانی، ہر دل نرم اور گداز ہوتا چلا گیا۔ سب حاضرین محفل پر رقت طاری تھی اور گریہ کر رہے تھے، سب کی آنکھیں وضو کر رہی تھیں، چہرے آنسوؤں سے تر تھے، سب کی روحیں اس آب ندامت سے غسل کر کے پاک و پاکیزہ اور تر و تازہ اب ارواح طیبات کے زمرے میں شامل ہو چکی تھی۔ جب کبھی یہ سیل اشک رواں تھما تو ان سب نے کلمہ شہادت پڑھا اور دست اقدس و مقدس سے ہادی اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کی بیعت کر کے فائز المرام پلٹے۔ انہیں کامل و مکمل یقین کی دولت نصیب ہو چکی تھی کہ وہ اپنی دینی کتب میں جس آخری نبی کی اخبار پڑھتے چلے آئے تھے اور جس نبی منتظر کے وہ صدیوں سے منتظر چلے آ رہے تھے، یہ وہی نبی موعود اور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابھی یہ حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس سے رخصت ہو کر چند قدم ہی چلے تھے کہ کفار قریش نے انہیں آ دبوچا۔ ابو جہل علیہ اللعنہ نے ان پر تان و تشنا کے تیروں کی برسات کر دی، انہیں خائب کہا، خاسر کہا، احمق و بے وقوف گردانا اور اسلام قبول کر لینے پر خوب لعنت و ملامت سے نوازا۔ ان نو واردان نے زیادہ عشق و محبت نے اس بوچھار کو صبر و تحمل سے برداشت کیا اور ان جاہلوں اور اجڑ گوار افراد سے مباحثے کو فضول جانا۔ وہ اپنی راہ لے کر آگے بڑھ گئے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دونوں عالموں میں، دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے اور آخرت میں حضور علیہ تحیت و ثنا کی شفاعت اور اپنی رضا اور مغفرت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔